حضرت علی علیہ السلام کی سخاوت۔ حضرت علی علیہ السلام غریبوں پر ایسے مہربان تھے کہ چاہے کیسی ہی قیمتی چیز آپ علیہ السلام کے پاس ہوتی، لیکن جب کوئی حاجت مند مانگتا آپ علیہ السلام بے تامل اسے دے دیتے، خود فاقہ کر لیتے، مگر کسی بھوکے کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ پلٹاتے۔ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے گھر والے مال دنیا کو پست و بے قیمت سمجھتے تھے، اور جو کچھ ہاتھ آتا تھا سب راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے۔ یہاں چند واقعات حضرت علی علیہ السلام کی سخاوت کے متعلق بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت جعفر طیار علیہ السلام جب حبشہ سے لوٹ کر آئے تو بہت سے تحفے اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان میں ایک زربف کی چادر بھی تھی۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے اس کو ایک سونار کے حوالے کیا کہ اس میں جتنا سونا ہو نکال دے۔ اس نے 1000 دینار کا سونا نکال کر آپ علیہ السلام کے حوالے کیا۔ آپ علیہ السلام نے وہ ساری رقم فقیروں اور محتاجوں میں تقسیم کر دی اور خالی ہاتھ گھر کو چلے گئے۔ ایک بار حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں کئی روز سے فاقہ تھا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 دینار دیا کہ اس کو اپنے خرچ میں لاؤ۔ آپ علیہ السلام اس کو لے کر بازار چلے کہ کچھ خرید کر لائیں۔ راستے میں صحابی رسول حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے اور فاقے کا حال بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے فوراً وہ دینار ان کے حوالے کیا۔ ایک دن ایک اعرابی کعبے کا پردہ پکڑے ہوئے خدا سے 4000 درہم طلب کر رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تجھے یہ رقم کس لیے درکار ہے؟ اس نے کہا، 1000 درہم تو میری بیوی کا مہر ہے، وہ ادا کروں گا۔ 1000 درہم قرض ہیں، وہ دوں گا۔ 1000 درہم میں مکان بنواؤں گا اور 1000 درہم سے اپنی باقی زندگی بسر کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر مدینہ آؤ تو میں تمہاری حاجت پوری کر دوں گا۔ چند روز بعد وہ مدینہ آیا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے سلمان فارسی سے فرمایا، فلاں باغ جو رسول خدا نے ہمارے لیے لگایا ہے فروخت کر دو۔ حضرت سلمان فارسی گئے اور 12000 درہم میں فروخت کر آئے۔ آپ علیہ السلام نے 4000 درہم تو اس سائل کو دے دیے اور باقی 8000 فقیروں اور محتاجوں پر تقسیم کر دیے۔ ایک دن ایک سائل نے حضرت علی علیہ السلام سے ایک روٹی کا سوال کیا۔ آپ علیہ السلام نے قمبر سے فرمایا، اس کی حاجت پوری کر دو۔ جناب قمبر نے کہا، روٹی توشہ دان میں ہے۔ فرمایا، توشہ دان کے ساتھ دے دو۔ انہوں نے کہا، توشہ دان اونٹ پر ہے۔ فرمایا، اونٹ کے ساتھ دے دو۔ انہوں نے کہا، اونٹ قطار میں ہے۔ فرمایا، قطار کے ساتھ دے دو۔ قمبر کہتے ہیں کہ میں نے فوراً اونٹ کی مہار کو ہاتھ سے چھوڑ دیا کہ کہیں حضرت علی علیہ السلام مجھے بھی سائل کو نہ بخش دیں۔ ایک روز حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں فاقہ تھا۔ آپ علیہ السلام مزدوری کرنے کے لیے ایک یہودی کے باغ میں پہنچے اور وہاں شام تک اس کے درختوں کو پانی سے سیراب کرتے رہے، جس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ کام ختم کرنے پر جو اجرت کے خرمے ملے تھے وہ لے کر گھر کو چلے۔ راستے میں ایک بے کس عورت اپنے یتیم بچوں کو لیے ہوئے ملی اور اس نے آپ سے کہا، آج مجھ پر اور میرے بچوں پر کئی وقت کا فاقہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہ سارے خرمے اس عورت کو دے دیے، حالانکہ بھوک سے آپ علیہ السلام کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کا جہاد۔ یوں تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صحابی مشہور و معروف مجاہد تھے، لیکن حضرت علی علیہ السلام کے جہاد سے جتنا نفع اسلام کو پہنچا وہ کسی اور صحابی سے نہیں پہنچ سکا۔ چنانچہ جنگ خندق میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، روز خندق علی کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے۔ جناب امیر علیہ السلام سوائے جنگ تبوک کے دوسری تمام جنگوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کے سپہ سالار اور علم بردار تھے، اور کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ علیہ السلام نے میدان جنگ سے بھاگنے کا ارادہ کیا ہو۔ وہ ہمیشہ جم کر لڑنے والے اور پے در پے حملے کرنے والے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام میں 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کے سوا کسی دوسرے میں نہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ہر جنگ میں فوج اسلام کے علم بردار رہے اور کبھی کسی جنگ سے فرار اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا اور قبر میں اتارا۔ صحابہ کبھی لشکر کے امیر بنائے جاتے تھے اور کبھی مامور، لیکن حضرت علی علیہ السلام ہمیشہ امیر ہی بنائے گئے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو کسی دوسرے سپہ سالار کا ماتحت بنا کر بھیجا ہو، اور یہ بات امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔